تعالی حضرت نبی رمی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیب الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد طب القلوب ودوائیها وعافیۃ الابدان وشفائیها ونور الابصار وضیائیها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ۔ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم شامل ہے یا غوث۔ دہائی یا محی الدین دہائی، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث۔ جلا دے دین جلا دے کفر و الحاد، کہ تو محی ہے تو قاتل ہے یا غوث۔ تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث۔ بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا، تیرا چھیٹا میرا غاسل ہے یا غوث۔ غلامان رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ آمین برحمتک یا الرحمن لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ حضرات علماء اکرام و شعراء ذوی العلام، حاضرین محفل، اسلام کی عزت دار ماں اور بہنوں، ہم بچوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو ٹریفک بھی ہے اور مائک والے سے گزارش ہے کہ آواز بہت کم ہے، آواز بڑھا دیجئے، چاہے بھلے جب تک پرمیشن ہے جب تک آواز آپ بڑھائیے، اس کے بعد آپ کو اختیار ہے، آپ کم کرنا ہو کم کر دیجئے گا، کیونکہ تقریر میں ایک تو اسٹیج پر بھی آواز رہنا چاہیے، اور یہ پیکروں کا معاملہ چل گیا ہے، پیکر ایک لگا دی جاتا ہے، جیسے یہ لگائے تھے ہمیشہ یاد رکھیے، تو ایک کم سے کم ایک اس کا منہ ادھر بھی ہوتا۔ بہرحال اتنی آواز ہے، اتنی ہی رہن دیجئے گا، برائے مہربانی اور کم مت کیجئے گا۔ ختم کرنا ہو تو اشارہ کر دیجئے گا۔ خیر الکلام کلامت اللہ کے تحت بہت مختصر وقت ہے۔ رب کعبہ سے دعا ہے مولا ہم سب سنیوں کو حق کہنے، حق بولنے، حق کا ساتھ دینے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بیٹھیے، اور بہرحال یکسوئی کتنی آپ کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ لبے سڑک ہے، لیکن پھر بھی آپ کوشش کریے گا کہ میری عادت ہے جیسے استاد اور شاگرد ایک دو ساتھ میں بیٹھ کے گفتگو اور بات چیت ہوتی ہے، تاکہ آپ مقصد کو سمجھ سکیں مختصر طور پر کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ اور مختصر سے طور پر آج یوں کہہ لیجئے، ڈاکٹر دوائی بہت دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی طبیب حاذق اسے کہتے ہیں جو ایک دوائی میں سارا علاج کرتا ہے۔ آج کے دور میں کوئی فتنہ ہو، سب سے مین اور سب سے اہم دوائی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور سنیوں کی سب سے بڑی تنظیم، سب سے بڑی تحریک، سب سے بڑی جماعت وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور حضور تاج الشریعہ کی سرپرستی میں چلنے والی جماعت رضائے مصطفیٰ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں کے حکم کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا سنیت کو اور دن دونی ترقی عطا فرمائے، اور تمام سلاسل حق کا، تمام اہل حق کے ماننے والوں کے مابین اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، باطل سے اور اہل باطل سے صلح کلیت سے ہم کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بیٹھیے، اور انشاءاللہ بہت مختصر سے وقت میں کچھ اہم گفتگو فتح و رضویہ شریف کی روشنی میں، جو میں نے اکثر مقامات پر، ابھی گوا میں بھی یہی نعرہ لگوایا کہ سنیت کا کام کریں گے، فتح و رضویہ عام کریں گے، جس کی میں اشد ضرورت سمجھتا ہوں، کیونکہ ایک دور تھا 25 30 40 سال میں کہیں فیکٹری میں مال تیار ہوتا تھا تو شاید مفتی بنتے تھے۔ آج بمبئی میں میں سمجھتا ہوں ہر 6 مہینے پہ ایک مفتی پیدا ہوتا ہے۔ گاؤں سے آتا ہے تو فارسی کی پہلی کی ترکیب نہیں جانتا ہے، فیض الادب نہیں جانتا پڑھانا، اور بمبئی میں آنے والا ہر امام مفتی سے کم تو ہوتا ہی نہیں ہے، اور جو صحیح معنی میں مفتی ہوتا ہے تو وہ امام اعظم سے کم سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پوسٹر میں اگر اس کو امام اعظم سے کم لکھ دیجئے۔ بہرحال مفتیوں کا اور محققین کا سیلاب نہیں، اس ٹائم جاپان کے سونامی کی طرح سونامی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بکاؤ مفتیوں سے، بکاؤ پیروں سے
دلال مفتیوں سے، چاپلوس مفتیوں سے، مطلب پرس مفتیوں سے، لوگوں کو دیکھ کر مطلب سے بولنے والے مفتیوں سے، لوگوں کی فکر کر کے ڈر کے دب کے بولنے والے مفتیوں سے، مولا تمام ایسے مفت کے مفتیوں سے سنیوں کو محفوظ رکھے اور ایک مفتی کے فتوے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس صدی کا نہیں بلکہ میں کہتا ہوں اس صدی کے سارے ائمہ اور مفتیان اکرام کا بھی امام ہے، وہ ہے میرے اعلیٰ حضرت۔ اسی لیے میں نے اب تہیہ کر لیا ہے کہ میرے آقا نے بڑی پیاری بات فرمائی، میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہے، اس لیے میں کتاب ساتھ میں لے کے چلتا ہوں۔ یہ فتاوی رضویہ ہے، آج ناقل تو ہیں لیکن بہرحال، اور یہ بھی سن لیجئے، آج کے زمانے میں جو تاج الشریعہ کے فتوے کی بغاوت کرتا ہے میں اس کو بریلی کا، مسلک رضا کا اور بزرگوں کا باغی مانتا ہوں، چاہے وہ کتنا بھی لبادہ پہنے ہو رضویت کا، وہ جبہ پہنے ہو عصمتیت کا، وہ کتنا بھی اپنے کو نوری کہے، کتنا بھی اپنے کو بڑا مفتی کہے، جو تاج الشریعہ کے فتوے کے خلاف لوگ کر رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور یاد رکھنا، بریلی شریف اعلیٰ حضرت نے بلا تشبیہ و بلا تمثیل تقریب فہم کے لیے، تمہارے بمبئی میں کرائم برانچ ہوتی ہے، دلی میں سی بی آئی ہے، یہ ڈپارٹ اعلیٰ حضرت نے پیلی بھیت کو دے دیا ہے۔ تو ان مفتیوں سے کہنا ہوش میں آ جاؤ، اوقات میں آ جاؤ، ورنہ جبے اتار کے سب کو ننگا کر دوں گا کون کتنا مفتی ہے اور کون کتنا علم والا ہے۔ بہت دن ہو گئے بمبئی میں بیوقوف بناتے ہوئے بنگار والوں کو، جب چاہا مفتی مان لیا، جب چاہے امام بخاری کہہ دیا، جب چاہے امام غزالی کہہ دیا۔ آج طاہر القادری، طاہر القادری کی بات، ارے طاہر القادری کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ، اور جو بھی جماعت مصطفیٰ کے افراد اس کے لیے لڑ رہے ہیں مولا غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ لیکن ہمیں اس لڑائی میں ایک چیز سمجھنے کی یہ بھی ضرورت ہے کہ طاہر القادری کے علاوہ بھی کچھ فتنے ہندوستان میں ہمارے گھر میں ہیں۔ حق والا وہ ہے جو ایک دو فتنوں سے نہیں نپٹتا ہے، ہر اہل باطل کا جواب دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے کو چمکانے کے لیے اور اپنے کو جو ہے وہ ہیرو بننے کے لیے خالی آپ طاہر القادری طاہر القادری، بے شک وہ غلط ہے، اور الحمدللہ تاج الشریعہ کا فتویٰ آ چکا ہے، ایمان سے خارج ہے، عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ہم کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جو بھی اس کے ہم مسلک، ہم مذہب اور اس کے مؤیدین ہیں، ان کا بھی ہم کو رد کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ پالیسی ہماری ایک ہونا چاہیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ لہذا ان مفتیوں سے کہیے کہ اپنے کپڑوں کے اندر رہو اور یہ دل بدلا پن مت کرو، کبھی بہوجن سماج کے اندر، کبھی سماج وادی کے اندر، کبھی کانگریس کے اندر۔ یہ کوئی سیاست نہیں ہے، دین ہے۔ اگر سچائی سے رہو گے، چٹنی کھاؤ گے تو عزت سے رہو گے، اور دیکھ کے چہرہ سیٹ صاحب کا فتویٰ بتاؤ گے تو دنیا میں تو بچ جاؤ گے، لیکن قسم خدا کی رب کی مار سے اور رب کی پکڑ سے نہیں بچ پاؤ گے۔ اس لیے آپ بیٹھیے، فتاوی رضویہ شریف سامنے ہے، مختصر طور پہ سمجھ لیجئے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ مولا ہم کو اس کو یا کسی کو نہ دیکھ کر شخصیت پرستی سے بچا کر حق پرستی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کو سننے کے ساتھ حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ ولیہ صلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، بے کسوں کے کس آقا نامدار، محبوب پروردگار روح فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پورا مجمع ادب و احترام کے ساتھ جھوم کر پڑے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوائے ملک اللہ۔ ایک بڑا سنا دیا، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی صحبہ ابد الدہور وکرما، فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، مجدد مئت ماضیہ و حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، یعنی آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سیدنا و سندنا و کنزنا لیومنا و ذخرنا و غدنا، امامنا امام عشق و محبت
محبت اعلیٰ حضرت جو بڑے پیارے انداز میں پکار اٹھے، نہ اس کا طریقہ نہ اس کا طریقہ، آؤ کیا درس دیا ہے رضا نے، آؤ چلو ایمان بچانا ہے بریلی آؤ، عقیدہ بچانا ہے بریلی آؤ، سنیت بچانا ہے بریلی آؤ، سنت بچانا ہے بریلی آؤ، اسلام بچانا ہے بریلی آؤ، مذہب بچانا ہے بریلی آؤ، مسلک بچانا ہے بریلی آؤ، دین بچانا ہے بریلی آؤ، اس لیے کہ اس نے صرف عوام کا دین نہیں بچایا ہے، بلکہ یہ ایسا امیر ہے اور یہ ایسا پیر ہے، یہ ایسا پیروں کا پیر ہے کہ جس نے علماء کا ایمان بھی بتایا ہے، جس نے مفتیوں کا ایمان بھی بچایا ہے، جس نے قراء کا ایمان بھی بچایا ہے، جس نے خواص کا ایمان بھی بچایا ہے، بلکہ قسم رب کعبہ کی میرے اعلیٰ حضرت وہ ہیں ایمان بچایا تھا، ایمان بچا رہے ہیں اور ایمان قیامت تک بچاتے رہیں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ الحمدللہ ان کے فیوز روحانی سے آج ان کے غلام مستفیض ہو رہے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، میرے امام نے جب دیکھا مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھا، نبی کے دین کو دیکھا، نبی کے طریقے کو دیکھا، قرآن کی بولی کو دیکھا، حدیث کی بولی کو دیکھا۔ رضا والا وہ ہے جو قرآن پہلے دیکھتا ہے، بھنگار والے کو بعد میں دیکھتا ہے۔ رضا والا وہ ہے جو سیٹ کی کار بعد میں دیکھتا ہے، نبی کا پیار پہلے دیکھتا ہے۔ رضا والا وہ ہے جو امیر کو بعد میں دیکھتا ہے، سچائی کو پہلے دیکھتا ہے۔ رضا والا وہ ہے جو بخاری کو پہلے دیکھتا ہے، بھنگار والے سیٹ صاحب کو بعد میں دیکھتا ہے۔ اس لیے کہ امام اہل سنت کی تاریخ اوتنا اور امام کی تاریخ کو دہرانا، امام کا نام لینا آسان ہے۔ مدرسہ بنانا ہو تو رضا رضا، مسجد چلانا ہو تو رضا رضا، مفتی بننا ہو تو رضا رضا، مرید بنانا ہو تو رضا رضا، مفتی بن کے چمکانا ہو تو رضا رضا، تنظیم کو بڑھانا ہو تو رضا رضا، جماعت کو بڑھانا ہو تو رضا رضا، اپنا چرچا کرنا ہو تو رضا رضا، جلوس نکالنا ہو تو رضا رضا، رسید چھاپنا ہو تو رضا رضا، گاؤں کا مدرسہ ہو تو رضا رضا، کرلا کا مدرسہ ہو تو رضا رضا۔ لیکن یاد رکھو کون رضا ہے؟ وہ رضا ہے وہابی تھے جواب دیا، دیوبندی تھے جواب دیا، رافضی تھے جواب دیا، قادیانی تھے جواب دیا، مرتدین کا جواب دیا۔ لیکن جب بات آ گئی تو نہ بدائیوں کو چھوڑا، نہ علماء بدائیوں کو اذان ثانی پر چھوڑا، نہ علماء فرنگی محل کو چھوڑا، اور اعلان کر کے بتا دیا جاؤ احمد رضا کے قلم کی رفتار بتا دو، دل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ نام لیتے ہوئے بہت دن ہو گئے، اب جو کام کرے گا وہ ہمارا ہے، صرف نام سے نہیں کام چلے گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کری، میرے باپ نہیں سنیوں، دل سے بتاؤ، تقریریں بہت سنتے ہو، جلسے بہت ہوتے ہیں، کانفرنسیں بہت ہوتی ہیں، مجھے بتاؤ سب سے پہلا حکم خدا کا ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑا تو کوئی نہیں، اس سے آگے تو کوئی نہیں۔ میں پوچھتا ہوں، قرآن طاق میں سجانے کو نہیں ہے، کپاٹ میں رکھنے کو نہیں ہے، وارڈروب میں رکھنے کو نہیں ہوتا ہے، الماری میں رکھنے کو نہیں ہوتا ہے، قرآن پڑھ کے سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ آپ اپنی زندگی میں عمل کریں۔ میرے باپ نے نہیں کہا، ان کے باپ نے نہیں کہا، علماء کے باپ نے نہیں کہا، بلکہ کون؟ رب کعبہ کا اعلان ہے، قرآن فرما رہا ہے۔ آئیے پوچھئے رب سے حق کی شان کیا ہے، حق کا مقام کیا ہے، حق کہنا چاہیے کسے، حق بولنا کسے چاہیے، حق و باطل کا معاملہ کیا ہے؟ تو ہمارے باپ نے نہیں کہا۔ میں پھر آپ سے کہوں گا، آج سنیوں کے اندر حالات یہ کر دیے ہیں، تعلیم کی کمی ہے، اس بنیاد پہ آج سنیوں کو اس طرح سے بانٹ دیا ہے، اگر ان کو کوئی حق بتاتا بھی ہے رد وہابیہ کر دے تو کہتے حشمتی ہے حشمتی، اگر کلیوں کا رد کر دے کہتے حشمتی ہے حشمتی، اگر مرتدین کا رد کرے رضوی ہے رضوی۔ میں کہتا ہوں ہم وہ کرتے ہیں جو مصطفیٰ نے بتایا ہے، ہم وہ کرتے ہیں جو صحابہ نے کہا ہے، ہم وہ کرتے ہیں جو اہل بیت نے کیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، آپ قرآن پاک اٹھا کے دیکھیے، آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کعبہ اعلان کر رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آقا فرماتے ہیں، اور قرآن کے بارے میں سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، قرآن میرے اوپر نازل کیا گیا، قرآن کی شان دیکھو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج کا دو ٹانگ کا مولوی کافر نائب قرآن کو ہاتھ میں لے کے چلتا ہے، چیپٹر نمبر یہ، چیپٹر نمبر یہ،
چیپٹر نمبر یہ، چیپٹر نمبر یہ۔ میں کہتا ہوں اس کافر نائک سے پوچھو کہ جس کو چیپٹر 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 بتاتے ہوئے 20 سال ہو گئے، اس کا عالم یہ ہے، دیکھو تو لگتا ہے عیسائی ہے، دیکھو تو لگتا ہے یہودی ہے۔ ارے قرآن زمانے کو سناتے سناتے جو اپنے کریکٹر کو، اپنی زندگی کو، اپنے ڈریس کو، اپنے طریقے کو اسلامی نہ بنا سکا، وہ دنیا کو اسلام کیا بتائے گا؟ دنیا کو قرآن کیا بتائے گا؟ اگر اسلام پھیلایا ہے تو قسم رب کعبہ کی، اس ہندوستان کی وادی کے اوپر اگر سب سے عظیم ذات اور سب سے بڑا کوئی مبلغ ہے تو وہ حضرت ہندوستان کی ذات ہے، غریب نواز کی ذات ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ بزرگوں کی تاریخ مت بھولنا، میری ایک بات یاد رکھنا، اگر بزرگوں کی تاریخ یاد رکھو گے، ان سے محبت رکھو گے، انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے ایمان قبر میں لے کے جاؤ گے۔ اس لیے کہ آج کے یہ کٹ ملا چاہتے ہیں ہم مبلغ بن جائیں، ہم مبلغ بن جائیں، ہر انسان کو مبلغ بننے کا شوق ہے، لیکن سبحان اللہ غریب نواز کا طریقہ کار دیکھو، غریب نواز کا انداز دیکھو۔ سرکار غریب نواز ہندوستان کی وادیوں میں جب آئے تھے تو آپ کو نہیں معلوم ہے، خود نہیں آئے تھے، مصطفیٰ کے بھیجنے سے آئے تھے، نبی کے حکم سے آئے تھے، نبی کے بتانے سے آئے تھے۔ اور کس انداز میں آئے تھے؟ سجدے کی بات تو کی تھی، نماز کی بات تو کی تھی، رکوع کی بات تو کی تھی، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کے نعرے تو لگائے تھے، استعینوا بالصبر والصلاۃ تو کہا اور پڑھ کے بتایا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ طریقہ تبلیغ دیکھیے۔ جب آپ چلے تھے تو نکلنے پہلے آپ نے نبی کی بارگاہ میں حاضری پیش کی تھی، سلام عرض کیا تھا، بارگاہ مصطفیٰ سے جواب آیا تھا، سبحان اللہ۔ اور جواب حاصل کرنے کے بعد جب آپ نکلے تھے پاکستان کی وادیوں سے ہوتے ہوئے، لاہور کی دھرتی سے ہوتے ہوئے داتا گنج بخش لاہوری کے مزار پہ گئے تھے، اور حاضری دینے کے بعد جب وہاں سے نکلے تھے تاکہ زمانے میں جو غریب نواز کو یاد رکھے اس کو یہ بھی یاد رہے کہ کافر نائی تبلیغ کیا کرے گا، جو نماز کی بات تو کرتا ہے، غوث اعظم سے دور کرتا ہے، نماز کی بات تو کرتا ہے، نبی سے دور کرتا ہے، اور کہتا ہے محمد صاحب کو تو ماننا بھی حرام ہے، مان اللہ رب العالمین۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، تمہاری غیرت ایمانی مر گئی ہے، جو اس کی فیض میں جائے، جو اس کی تقریب میں جائے وہ گناہ گار ہے، وہ فاسق ہے، اس کی محفل میں جانا حرام ہے، اس لیے کہ نبی کی توہین کرنے والا ہے، نبی کی گستاخی کرنے والا ہے، وہ تو نبی کی بارگاہ ہے، وہ تو رسول کی بارگاہ ہے، یہ نبی نہ تھے، یہ رسول نہ تھے، لیکن خواجہ پاک جب تبلیغ کرنے نکلے، ہندوستان ہی کا نہیں بلکہ ایشیا کا سب سے بڑا مبلغ جب نکلا اور وہاں پہ چلا کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ سے چلے ہیں تو فیض کے دریا کھولتے ہوئے اپنے زبان پاک سے اعلان کرتے ہوئے زمانے کو بتا دیا کہ صحیح تبلیغ یہ ہوتی ہے کہ سر جھکے خدا کی بارگاہ میں، نماز پڑھو خدا کے لیے، نیاز کرو خدا والوں کے لیے۔ اور ہندوستان کے مبلغ اعظم نے غریب نواز نے اعلان کر کے بتا دیا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کامل علی رہنما۔ میرے غریب نواز تبلیغ کرنے آئے، اور ایسی تبلیغ کہ ہم ہی نہیں ہمارے بڑوں پر احسان ہے ان کا، ہماری نسلوں پر احسان ہے ان کا۔ بتاؤ کون ہے مسلمان جو بالواسطہ یا بلا واسطہ ان سے فیض نہ حاصل کیا ہو؟ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن مسلمانوں ذرا سوچئے، آج کوشش یہ ہوتی ہے بزرگوں سے دور کر دو، معلوم کیا ہوا؟ جب بزرگوں سے دور کرو گے تو ان کے طریقے سے بھی دور ہو جائے گا۔ ذہن کو حاضر کیجئے، ورنہ اگر صرف دشمنی 11ویں سے ہوتی، 12ویں سے ہوتی، کھچڑے سے ہوتی تو سوال پیدا ہوتا ہے، ایک طرف حرام کہو، ایک طرف 4 پلیٹ کھا بھی لو موقع ملے، ایک طرف ناجائز کہو، ایک طرف کھچڑا کھا بھی لو۔ معلوم کیا ہوا؟ ان کے یہاں فاتحہ ان کے فتوے میں دلانا حرام و ناجائز ہے، کھانا جائز ہے، معاذ اللہ۔ ان کا مذہب دیکھیے آپ، اس لیے انہیں معلوم ہے اگر غوث کی 11ویں ہوگی، نبی کی 12ویں ہوگی، خواجہ کی 6ٹھی ہوگی تو جو نئے بچے گھر میں ہیں وہ بھی پوچھیں گے کس کی فاتحہ ہے ابا؟ ماں سے پوچھیں گے تو ماں بتائے گی، کبھی باپ بتائے گا، کبھی بہن بتائے گی، کبھی بھائی بتائے گا۔ جب بتائے گا تو اس بچے میں جذبہ پیدا ہوگا، جس کی یاد میرے باپ مناتے رہے، آیا کہ وہ ذات کون سی ہے؟ جس کی یاد میرا بھائی مناتا رہا وہ شخصیت کیسی ہے؟ جس کی یاد میں کھانا میری ماں پکاتی رہی وہ ذات کیسی ہے؟ تو ان بچوں میں شوق پیدا ہوگا، تو وہ خواجہ پاک کے بارے میں پڑھیں گے، غوث اعظم کے بارے میں پڑھیں گے، اعلیٰ حضرت کے بارے میں پڑھیں گے، مخدوم سمنا کے بارے میں پڑھیں گے، اور جب ان کو پہچان لیں گے تو مصطفیٰ تک پہنچ جائیں گے۔
اور جب نبی تک پہنچ گئے تو ایمان سلامت رہے گا، عقیدہ سلامت رہے گا۔ اس لیے دوستو میں آپ سے کہتا ہوں، پہلی بات تو یاد رکھنا، زمانہ چھوٹ جائے لیکن بزرگوں کو دامن مت چھوڑنا۔ اگر نجات چاہتے ہو، میں پھر کہوں گا قرآن دیکھو۔ میں آج اسی لیے جو بات کروں گا قرآن و حدیث سے، یا فتاوی رضویہ اور اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے وہ قرآن کی ترجمانی ہے، حدیث کی روشنی میں لکھا ہے۔ آج کا مفتی نہیں کہ پہلے چہرہ دیکھو بعد میں جواب دو، آج کا مفتی نہیں، اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ آپ دیکھو قرآن کی روشنی میں، بریلی بعد میں دیکھو، فتاوی رضویہ بعد میں دیکھو، امام کو بعد میں دیکھو، قرآن کو پہلے دیکھو۔ اس لیے کہ سب سے پہلے یہ سمجھو، آج بہت سے پیر مطلب پرست، کیونکہ بمبئی میں ڈپلیکیٹ بابا اور پیر بھی کم نہیں ہے، اور بمبئی کے کمزور عقیدے کا حال یہ ہے، اللہ سنیوں کو عقیدے کو مضبوط کر دے کہ اگر ایک ہفتے میں تعویذ کا اثر نہ ہو اور کروڑوں پتی نہ بن پائیں تو مئی سے جون کے مہینے آتے آتے پیر کو چینج کر دیتے ہیں۔ لہذا یاد رکھو، سارے پیر بعد میں ہیں، قرآن پہلے ہے، نبی کا فرمان پہلے ہے، رب کا فرمان وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، قرآن کا ترجمہ پڑھو، حق سے باطل کو نہ ملاؤ، حق سے باطل کو نہ ملاؤ۔ مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، حق کس کے ساتھ ہے؟ صدیق کے ساتھ ہے، فاروق اعظم کے ساتھ ہے، عثمان غنی کے ساتھ ہے، مولا علی کے ساتھ ہے، تابعین اکرام کے ساتھ ہے، ائمہ مجتہدین کے ساتھ ہے، اہل بیت اکرام کے ساتھ ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اور اہل باطل کی جماعت، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا، تفسیر مدارک شریف اٹھا کے دیکھو، تفسیر جلالین شریف اٹھا کے دیکھو، اور آگے چلو، کیا فرماتا ہے رب؟ دیدہ و دانستہ، حق کو نہ چھپاؤ، حق سے باطل کو نہ ملاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کسی کے پیر صاحب کی بات نہیں ہے، یہ بپا کا فرمان نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن کی روشنی میں تبلیغ کرو گے تو ہم کسی کو مانیں گے، اور جس کا طریقہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہوگا، نہ اس امیر کو مانیں گے نہ اس پیر کو مانیں گے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، یہ کس نے کہا؟ رب نے کہا، حق سے باطل کو نہ ملاؤ، اور دیدہ و دانستہ یعنی جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ کس نے کہا؟ بولیے، خدا نے کہا کہ نہیں؟ کس نے کہا؟ خدا نے کہا۔ اب اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں، اگر اس کے بعد کسی کا حکم ہے تو مصطفیٰ کا حکم ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ جب بد مذہبیاں ظاہر ہوں، فتنہ پھیلے، میری امت کو گمراہ کیا جائے، تو عالم پر فرض ہے۔ سن لیں بمبئی کے مفتی، سن لیں سیٹھیوں کی جیب میں رہنے والے مفتی، سن لیں پاکٹ سائز مفتی، سن لیں بمبئی کے ٹپوری مفتی، سن لیں بمبئی کے بکاؤ مفتی، سن لیں بمبئی کے ڈپلیکیٹ مفتی۔ اگر فتویٰ سمجھنا ہے تو مفتی اعظم کا کرم چاہیے ہے، اور شیر سنت کی نظر چاہیے ہے، تو فتاوی رضویہ سمجھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کا اعلان ہے۔ مجھے بتاؤ، آج کہتے ہیں کچھ مجبوری ہے ہماری، کچھ حالات ہیں ہمارے، کچھ معاملات ہیں ہمارے۔ میں کہتا ہوں، میں کبھی اکیلے میں سوچتا ہوں، آج کے مفتی کہیں کربلا میں ہوتے، اگر آج کے مفتی کربلا میں ہوتے تو یزید کو لیٹر لکھ کے بھیجتے، قیامت تک کی ہماری خاندان کو اپنی غلامی میں لکھ لو، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ۔ لیکن وہ حسین اعظم تھا، علی اکبر دے دوں گا، علی اصغر دے دوں گا، عباس کے بازو دے دوں گا، مصطفیٰ کا دین نہیں دے سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان۔ ہم کسی ٹپوری مفتی کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم حسین کے اور علی اکبر کے ماننے والے ہیں، ہم غوث و رضا کے ماننے والے ہیں، ہم محتاج نہیں ہیں۔ وہ اور ہوں گے جن کا پیر مر گیا ہوگا، ہمارا رضا کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ
مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے مفتیوں کے کینسر سے بچائے ہے. قرآن نے کہا حق کو نہ چھپاؤ، حق سے باطل کو نہ ملاؤ. میں پوچھتا ہوں، میرے باپ کی بات ہو تو اسٹیج سے اترتے ہی مجھے روک لینا، نذرانہ مت دینا، پروگرام بند کر دو. لیکن الحمدللہ میں اتنا جانتا ہوں کہ ہم جو مشن لے کے چلے ہیں، ہم مقرر نہیں، مقرر ہیں من جانب اعلی حضرت. اسی ڈپارٹمنٹ کو، شیر پیش سنت کو، خانقاہ عصمتیہ کی ذمہ داری ہے کہ جا بجا پکارتے رہو، سونے والوں جاگتے رہیے. چوروں کی رکھوالی ہے، اور چور یاد رکھنا، حق پہ جب چلو گے نا، بمبئی میں کوئی تسبیح لے کے دوپٹہ اوڑھ کے بیٹھ جائے تو بہت بھیڑ لگ جاتی ہے. نوٹ کریے. اور جو مصطفیٰ کے غلاموں سے لڑتا ہے اسے باہر والے برا کہتے ہیں، گھر والے بھی کہتے ہیں، اپنے بھی کہتے ہیں. یاد رکھو، بوئے ولایت نہیں مل سکتی اگر من احب للہ ومن ابغض للہ الی آخر نبی سے محبت اور ان کے دشمنوں سے نفرت نہ ہو. اس لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے سچائی سے بتاؤ. مفتی کہنا آسان ہے، میں پوچھتا ہوں، فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھو. قرآن کی روشنی میں رب نے اعلان فرما دیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق سے باطل کو نہ ملاؤ. اب مجھے بتاؤ، جو سنی وہابی گمراہ سلے کل اتحاد کی بات کرے وہ قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں؟ خدا کے فرمان کے خلاف ہے کہ نہیں؟ طاہر القادری جیسا شخص کہے عیسائی یہودی سب آئے مسجد میں میری معاذ اللہ، بولو وہ قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں؟ وہ کافر جہنمی ہے کہ نہیں؟ وہ دشمن اسلام ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی نے فرما دیا عالم پر فرض ہے اپنا علم ظاہر کرے اور لوگوں کو سچائی بتائے، حق کا پیغام دے، اور یہ بتائے کہ اللہ کے چاہنے والے کون ہیں، رسول کے ماننے والے کون ہیں، اسلام کے چاہنے والے کون ہیں. السلام علیکم. تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے. ادھر ادھر آ گیا. ذہن کو حاضر کیجئے. اس لیے آج سب سے پہلے آپ نیوٹرل ہو کے یہ سوچئے، اگر سنیت بچانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو شخصیت پرستی کا دور ہے، شخصیت پرستی کے پردے سے نکل کر حق پرستی کو اپنانا ہوگا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں چلنا ہوگا. اسلام کے اصول یہ کہتے ہیں، وہ کتنا بھی فاتح کشمیر کے قریب بیٹھتا ہو، وہ کتنا بھی اظہری میاں صاحب کا نعرہ لگاتا ہو، وہ کتنا بھی نوری رضوی اپنے کو برکاتی کہتا ہو، لیکن فتاوی رضویہ کے اصولوں کے خلاف ہے تو وہ رضوی نہیں ہے، وہ حشمتی نہیں ہے، وہ برکاتی نہیں ہے، وہ مفتی نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہے. ہم اسے مانتے ہیں جو رضا کے مسلک کو مانتا ہے. تو رب کے فرمان کے آگے ہم کسی کے حکموں کو نہیں مانتے. اس کے بعد ہے تو مصطفیٰ کا حکم ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ، رب نے اعلان کر دیا حق سے باطل کو نہ ملاؤ، جو حق سے باطل کو ملائے آگے چلیے. اسی قرآن میں فرما دیا گیا اور دیدہ و دانستہ حق کو نہ چھپاؤ. اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، وقت ہوگا کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی، لیکن موٹی موٹی باتیں سمجھ لیجیے عقیدے کی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، حق کو چھپانا یہ کس کی نشانی ہے، یہ کس کی علامت ہے؟ منافقین کی. کس کی ہے؟ منافقین کی علامت ہے. اٹھا کے دیکھو آپ کے شرح بخاری، اٹھا کے دیکھو علامہ الفزانی کے قول کو، آپ کو معلوم ہوگا. اور حق کو واضح کر دینا یہ مومن کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ مومن کی علامت ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب مجھے آپ سچائی سے بتائیے، مسلک رضا کو اگر سمجھنا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سچائی سے بتائیے، امام اہل سنت کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا، علامہ نقی علی خان پہ حملہ نہیں ہوا تھا، علامہ رضا علی خان پہ حملہ نہیں ہوا تھا، بلکہ حملہ ہوا تھا تو آمنہ کے لال پہ ہوا تھا، حملہ ہوا تھا تو ان کے آقا پہ ہوا تھا، حملہ ہوا تھا امام الانبیاء پہ ہوا تھا، حملہ ہوا تھا امام الرسول پہ ہوا تھا. اور کیا لکھا تھا حفظ الایمان میں؟ کہیں لکھا کہ اگر بعض علوم غیبیہ کو مان بھی لیا جائے تو اس میں نبی کی خاصیت کیا ہے؟ معاذ اللہ، ایسا علم تو جانوروں کے پاس بھی ہے، جمی حیوانات و بہائم کے پاس ہے، کہیں تحریر الناس تھی، کہیں براہین قاطعہ تھی. میں پوچھتا ہوں، لیکن جب حق کی تلوار لے کے امام اہل سنت آج سے اتنے سال پہلے کھڑے ہوئے تھے تب بھی آپ نے ایک منظر پیش کیا تھا. کیا؟ ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو، اور ساتھی ہو تو جواب آئے.
ان کے غلام اگر اس حال میں آج کے دور میں ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے آقا پہلے فرما چکے ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے پھر جھنجلا کر سردے پٹکوں چل رہے مولا والی. اور ایک منظر اور پیش کیا تھا جو آج کا منظر بھی ہے بلکہ آج اور بھیانک ہے. ایک طرف آدائے دی ایک طرف ہاسے دی ایک طرف آدائے دی ایک طرف ہاسے دی بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود اور کر تو عدو کو تباہ حاسدوں کو روبرا اہل ولا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود. لیکن فرمایا سنیوں دل مت توڑنا سچائی یہ ہے اے میرے آقا تم ہو حفیظ و مغیث تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے یہ دشمن خبیث تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑ. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے آپ سچائی سے بتائیے مجھے آپ حقانیت سے بتائیے کسی بھی فرقے کا رد کرنا یا کسی کی بھی تردید کرنا یہ بخاری کی روشنی میں دیکھیے قرآن کی روشنی میں دیکھیے. اسی لیے میری عادت ہے جو بات ہوگی دلیل سے ہوگی. آپ اٹھا کے دیکھیے علماء کرام سے پوچھیے یہاں تک کہ علامہ تفتزانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ان کو اٹھا کے دیکھیے حضرت ابن ایاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اٹھا کے دیکھیے کیا فرماتے ہیں کہ بد مذہبوں کا رد کرنا فرض ہے بد مذہبوں کا رد کرنا فرض ہے. لیکن آج تو بپا کی جماعت یہ کہتی ہے کہ پہلے بپا سے آرڈر لے لیں. یاد رکھو دین کسی ایک ساتھ کا محتاج نہیں ہے اور تمہارے جہاں تک بپا کی بات ہے قسم رب کعبہ کی قسم خدا کی آج بھی رضا کا سچا غلام رضا کا نام لیوا ایک متقی عالم نہ چینل کا محتاج ہے نہ بپا کا محتاج ہے محتاج ہے تو مصطفیٰ کے کرم کا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ. اعلی حضرت حضور مفتی اعظم حجت الاسلام تاج الاسلام سید العلماء مجاہد ملت مظہر اعلی حضرت خلفائے اعلی حضرت ان بزرگوں کا احسان عظیم ہے وہابیت کو کلیئر کر دیا دیوبندیت کو کلیئر کر دیا قادیانیت کو کلیئر کر دیا رد الرفضہ لکھ کر رافضیت کو ننگا کر دیا. لیکن جب کمپنیاں بدنام ہو جاتی ہیں تو نام بدلے جاتے ہیں. بات سمجھے آپ جب کمپنی بدنام ہو جاتی ہے جیسے محمد بدنام ہوئی تو لشکر طیبہ بدنام ہوئی تو انڈین مجاہدین. آدمی بچنے کے لیے راستے نکالتا ہے. بہرحال مجھے بتائیے اس مجمع میں اکثر وہ ہیں جو جانتے ہیں کہ وہابی نبی کا گستاخ ہے ملنا جائز نہیں ہے شادیاں بلانا جائز نہیں ہے دیوبندی گستاخ رسول ہے قادیانی گستاخ رسول ہے. لیکن دوستو ایسے گستاخ میں آپ سے پوچھتا ہوں اب ایسے گستاخوں سے جو محبت کرے جو اتحاد کی بات کرے جو قربت رکھے جو پرہیز نہ کرے جو قریب رہے اور جب پوچھا جائے تو کہیں ہم سنی بنا رہے ہیں. میں کہتا ہوں آؤ ذرا دیکھو وہی بات میں نے ابھی گوا میں کہی بمبئی میں کہی. آج کے حالات مختصر طور پہ آپ کو بتاؤں میڈیکل اسٹور پہ جائیے دوا لینے کے لیے کمپنی کی 4-5 دوائی رکھتا ہے باقی ڈپلیکیٹ رکھتا ہے. آپ نے کہا گلیکسو دو بولا نہیں ہے لوپن دو بولا نہیں ہے TCL دو بولا نہیں ہے تو بولے کیوں آپ 10 دوائی رکھتے ہو اور 90 اپنی ڈپلیکیٹ کمپنی کی بیچتے ہو. کہا تمہیں نہیں معلوم پبلک جو میرے میڈیکل اسٹور تک آتی ہے گلیکسو کے نام پہ آتی ہے لوپن کے نام پہ آتی ہے TCL کے نام پہ آتی ہے. میں کہتا ہوں اگر پپا میں دم ہے یا شاطر میں دم ہے تو یہ دونوں میدان میں نکلے اور پبلک کو اپنے ابا کے نام پہ بلائے اپنے باپ کے نام پہ بلائے اپنے دادا کے نام پہ بلائے. ہم کو شکایت یہ ہے پبلک تو آئے رضا کے نام پہ پبلک آئے مظہر اعلی حضرت کے نام پہ پبلک آئے مہرہ مطہرہ کے نام پہ پبلک آئے مشائخ کالفی کے نام پہ پبلک آئے مشاہد ملت کے نام پہ پبلک آئے علماء حق کے نام پہ یعنی کہ مال کراچی کا ہو اور مہر بریلی کی. میں پوچھتا ہوں مہر نہ لگاتے یہ علماء اعتراض نہ کرتے تمہاری کمپنی تمہاری مہر. لیکن کیا معاملہ ہے ضرور یہ مصرع یاد رکھیے کہ ایک کیا فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے.
اور میں آپ سے پوچھتا ہوں دوستو، آپ مجھے سچائی سے بتائیے، آج جو یہ نئے نئے فتنے ہیں سنیت کے اندر انتشار کا باعث ہے کہ نہیں ہے؟ سنیت میں ایک ہلچل پیدا کر دی کہ نہیں پیدا کر دی؟ لیکن یہ بھی یاد رکھنا، ہزاروں ایک طرف ہیں اور تاج الشریعہ کا کلک رضا، قلم رضا ایک طرف ہے۔ الحمدللہ میں تو پھر کہوں گا کتنے تھے اور کتنے ہیں اور کتنے چلے جائیں گے، لیکن پڑھنے والا کل بھی پڑھتا تھا، آج بھی پڑھتا ہے، صبح قیامت تک یہ پڑھتا رہے گا کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے۔ تو مجھے آپ بتائیے، آج کے دور میں کچھ تنظیموں نے جنم لیا جس میں ایک کا نام دعوت اسلامی اور ایک کا نام سنی دعوت اسلامی۔ نمبر ایک، میں ابھی کرناٹک گوا کے دورے پہ تھا، 150 سے 200 علماء کے بیچ میٹنگ ہوئی، ساری کتابیں سامنے رکھی گئیں۔ میں نے کہا پہلی چیز تو یہ بتائی جائے کہ سنیت اس زمانے میں بچی، تب بھی علماء کی دین، آج بھی علماء کی دین، اور امام غزالی فرماتے ہیں یاد رکھنا سنیوں، امت مصطفیٰ جب تک علماء حق کے پیچھے رہے گی کامیاب و کامرہ رہے گی۔ آج علمیہ ہے، لمحہ فکریہ ہے، اور علم کی، اہل علم کی، علماء کی توہین ہے کہ جو صحیح سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ چیلنج ہے میرا، لفاظی نہیں کرتا ہوں، مشاہد ملت کا شاگرد ہوں۔ 25 قاری بٹھا لو، فیصل بناؤ تاج الشریعہ کو، اور شاطر اور الیاس سورہ فاتحہ پڑھ کے دکھا دے۔ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، لال اور روئے اور رے کا مخرج نہیں سمجھ سکتے، جن کو یہ نہیں معلوم اور سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، وہ اپنے منہ میاں مٹھو پوری دنیا کے امیر بن کے بیٹھے۔ میں کہتا ہوں کسی کی تبلیغ سے اختلاف علماء کو نہیں، علماء کو طریقہ تبلیغ سے اختلاف۔ تبلیغ اچھی چیز ہے، لیکن ہم بھی کہتے ہیں بلاؤ بپا کو انڈیا میں، بلاؤ شاطر کے باپ میں دم ہے، اکیلا میں آتا ہوں سامنے، نہ غیاث ملت ہوں گے نہ میرا خاندان ہوگا۔ بلاؤ شاطر نے اگر دودھ پیا ہے اپنی ماں کا، بلاؤ میدان میں، میں ثابت کرتا ہوں اس نے آج تک جو کیا اس میں کتنے کام فتاوی رضویہ اور مسلک رضا کے خلاف کیے۔ بے شک، واہ، بھاری ہے۔ آج دوستو امیر بننا آسان ہے۔ بات یاد آ گئی فتاوی رضویہ شریف کے اندر، میرے امام سے پوچھا حضور محلے کا امیر، فرمایا امیر اور میر قریب ہم مانا۔ آگے تفصیلی جواب مختصر یہ عنایت فرماتے ہیں، جو سب سے علم میں زیادہ ہو، عالم علماء بلد، جو سب سے افضل ہو، وہ محلے کا، علاقے کا، قریے کا امیر بن سکتا ہے۔ کل تک کے کپڑا بیچنے والے محلے کا امیر نہیں، ایک بنا نیشنل امیر، ایک بنا انٹرنیشنل، دونوں نے ڈپارٹ بانٹ لیے۔ اور کمال تو یہ ہے کل تک دوستی تھی، آج دشمنی ہو گئی۔ میں پوچھتا ہوں آؤ اگر سچے ہو، تاج الشریعہ نے اسے بمبئی میں کہا تھا، فقیر نے اپنے نفس کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہیں دیا، ان کا جو مفہوم تھا، اور یہ میرا کہنا ہے الحمدللہ، انہوں نے جو کہا فتاوی رضویہ کی روشنی میں کہا۔ لیکن میں کہتا ہوں سچائی سے بتاؤ، یہ رکھی ہے فتاوی رضویہ، قرآن بھی سنا، نبی کی حدیث بھی سنی، بولو اس سے بڑی چیز تو نہیں ہے کچھ۔ نبی کا فرمان سنا، اب نبی کے فرمان کو صحیح طریقے سے دنیا میں جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا گیا، اگر محنت کر کے اس طریقے کو عام کیا تو وہ نام ہے بریلی کے اعلیٰ حضرت کا۔
وقت کم ہے، مطلب کی اور مختصر بات اہم سن لیجئے تاکہ میں خطابت اور فن خطابت، جوہر خطابت آپ بہت دیکھتے ہیں آج، اسی لیے لوگ کہتے ہیں تاریخ نہیں ملتی۔ میں رسمی پروگرامات کا عادی نہیں ہوں، 80 سے 70% پروگرامات ہمارے رسمن ہوتے ہیں۔ یہ پیرزادے ہیں، یہ پیر ہیں، یہ علامہ ہیں، یہ فقیر ہیں، مفتی سے کم تو کوئی ہے ہی نہیں بمبئی میں، اور سب امام اعظم ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی میں تاریخ پڑھ رہا تھا، سیدنا امام اعظم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، مسجد کے اندر غلام چراغ بند کرنے کے لیے آیا، رو رہے تھے، دیکھا واپس ہو گیا، دوبارہ آیا پھر واپس ہو گیا، آخر میں دیکھا تو فجر کا وقت ہو گیا، امام اعظم کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہے۔ فرمایا حضور کیا ماجرا، تاریخ اٹھا کے دیکھو۔ کہا میں اس بات سے اور جہنم کی آگ سے، جہنم سے پناہ مانگ رہا تھا کہ میلا جو میں کرتا ہوں دین کی خدمت یا فتویٰ دیتا ہوں، استخراج، استدلال، استنباط، جو بھی مسائل میں آپ کے طور پہ، شریعت کے طور پہ بیان کرتا ہوں، مولا میں تیری رضا کے لیے بیان کرتا ہوں، کوئی غلطی ہو جائے اسے معاف فرما دے۔ اتنا عظیم امام ہو کر خوف الہی کا یہ عالم، اور آج مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد سمجھتے ہیں کہ جنت کا سرٹیفکیٹ بھی ڈگری کے ساتھ میں مل گیا ہے۔ یہ مدرسے کا سرٹیفکیٹ تو ہو سکتا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں کہہ سکتے ہو، ورنہ فراغت تو بہتوں کی ہوتی ہے۔ اسی لیے میں ایک بات کہتا ہوں، یاد رکھنا، علم کی جان ہے ادب، علم کی شان ہے پیار، اس کو ادب کے بغیر میں کہتا ہوں علم یتیم ہے، علم ادھورا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، میں نے مشاہد ملت جیسی عظیم ذات کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، جس نے گلستہ کا دیباچہ پڑھایا، اور جب ان اشعار پر پہنچے، گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، کہ از بوے دلاویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشی درمن اثر کر، وگر نامن ہما خاکم کے ہستم۔ اور آخر میں فرماتے ہیں، اسی میں شیخ سعدی شیرازی، یہ مدعیاں در طلبش بے خبر آنند، کاراں کے خبر شد خبرش باز نیامد، اے مرغ سحر عشق سے پروانہ بیاموز، کہاں سوختہ راجاں شدو آواز نیامد۔ بہرحال وہ علماء جانتے ہیں علماء کے معاملات، لیکن صرف اعلیٰ حضرت کی زبان میں اس کی تشریح یوں سن لو کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں۔ تو اعلیٰ حضرت مفتی بھی تھے، مجدد بھی تھے، اور صوفی ہی نہیں بلکہ امام الاصفیاء بھی تھے۔ جب آ گئے لکھنے پہ، اس شاخ روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اس شاخ روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، ارے بے خودی میں سجدہ دریا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو محبت کی نگاہ چاہیے، پیار کی نگاہ چاہیے، ادب کی نگاہ چاہیے ہے، تب فاضل بریلوی کو سمجھ پاؤ گے۔ آج دلی میں بیٹھنے والے چند دودھ پیتے نابالغ بچے اعلیٰ حضرت کو سمجھنا چاہیں، 36 اوراق لکھنؤ دلی کی پرانی اردو بول کر، ارے میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کو دیکھنا ہے، دیکھو سبحان السبو فتاوی رضویہ، میں نے مشاہد ملت سے سنا کہ میرے اعلیٰ حضرت کی عربی فارسی تو فارسی ہے، اردو سمجھنے والے نہ رہے، فرنگے آسفیہ وغیرہ لے کے بیٹھو تو اردو کے معاملات جو فتاوی رضویہ میں ہے وہ عالم حل کرتا ہے۔ ابھی ایک مسئلہ تھا، بہت سے علماء اور سے حشمتی کے موقع پر میں نے کہا دیکھو آج کا مفتی ہو، بس اٹھایا اور بیان کر دیا، لیکن بارہا لکھتے ہیں من لم یعرف فلا زمانہ فہو جاہل، معلوم کیا ہوا، لیکن یاد رکھنا اعلیٰ حضرت سرکار کی شان یہ ہے، میں نے بمبئی میں کہا، ادھر محمد علی روڈ پہ کہا، آج بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ ان پہ کیا حکم ہے، کیا فتویٰ ہے، میں کہتا ہوں کون مفتی ہے بلاؤ بمبئی میں، کون مفتی ہے بلاؤ مہاراشٹر، شیر سنت کی اولاد مناظرہ کرے گی اس سے، میں فتویٰ لگاتا ہوں، میں مفتی ناقل کی حیثیت سے تحدیث نعمت کے طور پہ فتویٰ سناتا ہوں، الیاس گمراہ بھی ہے، گمراہ گر بھی ہے، شاطر گمراہ ہے، اٹھا کے دیکھو اور بلاؤ ان کے باپ کا نام ہے، فتاوی رضویہ سے ثابت کرنے کو تیار۔ بیش دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، مبلغ
ہم اس خاندان کے ہیں، ہم اس رگوں کا خون ہمارے اس ہاتھ میں ہے کہ ہم خالی تقریر کرنا نہیں جانتے ہیں۔ ابھی کانپور میں میٹر آیا، 60-70 لاکھ کی آبادی تھی، آج آپ کے پروگرام یہاں سے گونڈا بستی بہت ہوتے ہیں، اور ٹپوری مفتی بھی کم نہیں بلاتے ہو آپ لوگ۔ جیسے کپڑے بدلتے ہو ایسے آج کل مفتی بدلتے ہو، جو رضا کے مسلک پہ نہیں وہ میرے نزدیک ٹپوری مفتی ہے، یاد رکھیے۔ اور لیکن الحمدللہ کانپور میں میٹر ہوا، لکھت پڑھت ہوئی، دلال، بکاؤ، چاپلوس، چمچہ گیری کرنے والے مفتی علماء نے لکھ دیا کہ ہم رد وہابیہ نہیں کریں گے، معاذ اللہ۔ ڈی ایم نے، پولیس کمشنر نے، میں آیا، آنے کے بعد الحمدللہ فورس کھڑی تھی، پولیس کمشنر تھا، اے ڈی ایم سٹی تھا، کرم ہے غوث پاک کا۔ ارے یہ دوپٹہ اوڑھنے والے، یہ دوپٹہ اوڑھنے والے چند جلسوں میں جا کے سمجھتے ہم ڈرا لیں گے، ہمیں تم سے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ یہ عصمت علی کا خاندان ہے، ہم مرنے کے بعد بھی ہماری روح سے آواز آئے گی، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ پیش نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، سبحان۔ میں نے کہا اے ڈی ایم سٹی پولیس کمشنر، میں نے کہا آپ رد وہابیہ کیا روکو گے؟ آپ کے مکھ منتری اور پرائم منسٹر رد وہابیہ نہیں روک سکتے، اس لیے کہ شرعی بھی اور آئینی ہر طرح سے حق حاصل ہے دین کی خدمت کرنے کا، رد کرنے کا، اور روکنا ہے تو بہت سی چیزیں ہیں، آپ اس کو روکو۔ تجزیہ ہے دین کے اندر لکھا ہے اجمیر کلیئر بہرائچ جانا اتنا بڑا پاپ ہے جیسے مسلمان کو قتل کرنا، معاذ اللہ۔ روکنا ان کو روکو، ان پہ بین لگاؤ۔ لیکن دوستو میں پھر آپ سے کہوں گا، آج خیر الکلام ما قل و ما دل کے تحت میں نچوڑ بیان کر دوں۔ آج جو میں نے تجزیہ کرا ہندوستان یا باہر کو گھوم کے، نچوڑ یہ ہے، آج نچوڑ یہ ہے، اکثر علماء، اکثر پیر، اکثر پیرزادے، اکثر مفتی، اکثر ائمہ بس فری کی کھانا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، دین کا سچا رہبر کبھی مقدمہ بھی ہوگا، کبھی مصیبت بھی آئے گی، کبھی اہل باطل سے مقابلہ بھی ہوگا۔ اٹھاؤ تاریخ شیر بشر سنت کی، خالی مریدوں میں تقریر نہیں کر دی، خالی مرید نہیں کر لیا، بلکہ ایسے پیر تھے سبحان اللہ، اپنے بھائی حافظ محمد عمر خان صاحب علی رحمہ کو لے کے نکل گئے متھرا کاشی آگرہ کے سمت، اور ایسے نکلے مسجد میں گئے، نماز ادا فرمائی، وظیفہ فرما رہے ہیں، پردھان کو سمجھایا گاؤں کے، سمجھ میں نہ آئی، آخر مختصر یہ ہوتے 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 جہاں شدھی کرن کا معاملہ تھا اسی منڈپ اور پنڈال میں گھس گئے۔ وہ ایسے شعر نہیں تھے، آج تو پوسٹر میں جس کو صاحب لکھ دو، سنابل میاں یہ ہیں، علامہ یہ ہیں، فلاں یہ ہیں، مفتی یہ ہیں، لیکن وہ ذمہ دار علماء کا دور تھا۔ اللہ ماشاءاللہ آج بھی ہے، لیکن اللہ ماشاءاللہ اس زمانے میں جو شعر بشر سنت کہا گیا، حضور مفتی اعظم نور اللہ مرقدہ وعطر اللہ تربتہ نے فرمایا، اپنے قلم سے لکھا مظہر اعلی حضرت، اور فرمایا 150 عالم مل کر وہ کام نہیں کر سکتے شعر بشر سنت نے جو اکیلے دین کا کام کیا۔ گئے، کہا مناظرہ نہیں کرنا ہے مجھے، پنڈت نے کہا، بات ہوتے ہوتے جلال میں آ کے ہاتھ پکڑا، کہا آؤ جو تم ہون کرنے جا رہے ہو، جس آگ کی پوجا کرتے ہو تو بھی کود جا، عصمت علی بھی کودتا ہے، جو زندہ سلامت آئے گا اس کا دین حق پر ہے، وہ حق پر۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ وہ ایسے تھے سبحان اللہ کہ پھر دیجئے پنجے دیوے لئی، مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے۔ بس مختصر یہ جو اس دور میں آپ کو بتا رہا تھا، اکثر لوگ پیرزادوں کا کیا ہے، مرید ہوں، اچھے کپڑے ہوں، پیروں کا بھی یہی ہے، بہت سے اپنے امام علماء کا بھی یہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا، میں پھر آپ سے کہوں گا، بغیر اللہ کے رسول سے محبت اور ان کے دشمنوں کے نفرت کرنے کے بغیر، نفرت کیے بغیر
آپ صحیح دین کی روح ایمان کی حرارت نہیں پا سکتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، تبھی یہ نعرہ میں نے دیا کہ سنیت کا کام کریں گے، فتاوی رضویہ عام کریں گے۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 2-3 سال کی فقیر کے دورے میں یہ نکل کے آیا کہ ہندوستان کی دھرتی پر مفتی اور محققین کا ایک سونامی چل رہا ہے، اس لیے سارے مفتی ایک طرف، اعلیٰ حضرت ایک طرف۔ بولیے آپ مانتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے، زمانے کا فتویٰ مانو گے کہ اعلیٰ حضرت کا؟ بولو، ڈرو مت۔ کرلا کے مفتی کا کہ اعلیٰ حضرت کا؟ بمبئی کے مفتی کا کہ اعلیٰ حضرت کا؟ میں کہتا ہوں اگر سچے ہو تو میری تمنا یہ نہیں ہوتی کہ تقریر کے بعد تعریف ہو، تمنا یہ ہوتی ہے کہ 10 لوگ بھی اگر سمجھ گئے، حق پہ قائم ہو گئے، بیڑا پار ہو گیا۔ آپ بھی کامیاب، میں بھی کامیاب، یہ علماء بھی کامیاب۔ اللہ ہم اور ان تمام علماء کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مستمعین سب کو ایک حق طلب باطل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر طور پہ آپ اتنا سن لیجئے، امام اہل سنت سے پوچھا گیا، حضور کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں؟ ایک طرف تو خلافت اسلامیہ کے دردناک مصیبت میں عالم اسلامی گھرا ہوا ہے، مسلمانوں کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، دوسری طرف ہندوستان کے بعض مقامات پر مرزائیوں کا، بعض مقامات پر شیعوں کا زور پڑ رہا ہے۔ مختصر یہ اس حالات میں آگے فرماتے ہیں یعنی اس کا انتظام اور رد اور مباحثہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر چاہیے تو یہ کام فرض ہے یا واجب، مستحب ہے یا جائز؟ اگر زمانے حال کا لحاظ کر کے اس طرف سے چشمپوشی کی جائے تو یہ فعل جائز یا ناجائز؟ بہرحال اس کے بہت سے پہلو ہیں، کبھی تفصیلی وقت ہوگا تو بیان کروں گا، لیکن اہم چیز سن لیجیے۔ میں نے کیا جملہ کہا؟ ہم الحمدللہ وہ ہیں، اللہ تعالیٰ دین والوں کو نفس کے حملوں سے بھی پاک رکھے۔ کسی مسجد کا امام ہو، کسی پیر کا مرید ہو، سنیوں طریقہ یہ اپناؤ، چاہے بھلے حشمتی رضوی نہ بھی ہو، لیکن حق پر ہو اس امام کی مدد کرو، اس عالم کا ساتھ دو، اس مفتی کا ساتھ دو، اور مسلک پر نہ ہو، حق پر نہ ہو، اپنے باپ کا مرید بھی ہو، اس کو چھوڑ دو۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا فتاوی رضویہ پڑھنا اور چیز ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج حالات ذہن میں رکھیے، سب سے بڑا فتنہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں کرلا میں سب کا اچھا بن جاؤں، بمبئی میں سب کا اچھا بن جاؤں، بہت چرچا ہو جائے، کوئی برائی نہ کرے۔ لیکن یاد رکھیے جو مصطفیٰ کے قریب ہوگا تو خود بخود مصطفیٰ کے دشمنوں سے دور ہو جائے گا، نبی کے غداروں سے دور ہو جائے گا۔ اب یہ جواب کس کا ہے؟ یہ ہندوستان کے مفتی کا نہیں، یہ قاضی کا نہیں، یہ مجدد بھی نہیں بلکہ مجدد اعظم کا جواب ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ سن لو سنیوں، حشمتی رضوی برکاتی نوری قادری اشرفی جتنے بھی سلاسل کے ماننے والے ہو، کیونکہ ایک بات یاد رکھنا، یہ فتاوی رضویہ وہ کتاب ہے کہ ساری خانقاہیں اس کی تعظیم کرتی ہیں، ہر حق والا اس کے فتوے کو مانتا ہے، ہر پیر مانتا ہے، سارے مشائخ نے مانا ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں اگر یہ جواب دل میں بیٹھ گیا تو ایمان محفوظ رہے گا، صلح کلیوں کو پہچان لوگے، ایسا ترازو ہے یہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ جب کوئی گمراہ بددین، یہ جواب ہے اعلیٰ حضرت سرکار کا، جب کوئی گمراہ بددین رافضی ہو، مرزائی، وہابی ہو، دیوبندی۔ ایک بات یہ بھی دیکھیے، علامہ شامی علیہ رحمہ نے جو شرائط افتاء لکھی ہیں اگر دیکھ لیجئے اور سنا دیجئے تو میں سمجھتا ہوں کتنے تو خارج ہو جائیں گے ان شرائط کو پڑھنے کے بعد ہی، لیکن اگر ان کو دیکھیے، بتانے کا مقصد یہ ہے تو سوال کے پیش نظر مفتی کا جواب ہوتا ہے۔ سوال کی نوعیت کیا ہے، سائل کی نوعیت کیا ہے، سائل پوچھنا کیا چاہتا ہے، کتنے اس کے پہلو ہیں۔ میں نے وہ اعلیٰ حضرت سرکار کی شان دیکھی، ہر پہلو پہ نگاہ رکھتے ہوئے جواب عنایت فرمانا، جواب دیتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھا حشمتی رضویوں کا علاقہ ہے تو مار، شاعر صاحب بھی جوش میں آ گئے خوب جم کے، اور دیکھا کچھ پلپلوں کا علاقہ ہے تو بولے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو۔ وہابی سے ٹرانسفر ہوا، منافق پہ آ گیا۔ اگر ڈر کے اس بات پر آئے تو میں سمجھتا ہوں ٹناٹن سنی وہی ہے جو رضا نے لکھا ہے وہی پڑھے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے حق و دین و دانستہ نہ چھپاؤ۔ اعلیٰ سرکار چاہتے بددین لکھ دیا،
گمراہ لکھ دیا. ایک مفتی کا اتنا لکھنا کافی تھا، لیکن معلوم کیا ہوا؟ فصاحت کا تقاضا بھی یہ ہے، بلاغت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ سائل کی علمی استطاعت و لیاقت دیکھتے ہوئے جواب دیا جائے. وضاحت فرما کے فرما دیا، وہابی ہو، رافضی ہو، مرزائی ہو، دیوبندی ہو، یعنی جواب بھی ہو گیا اور امت کی رہبری کے لیے ایک تحریر اور تقریر بھی ہو گئی. فرماتے بغیر خدا اجمعین مسلمانوں کو بہکائے، فتنہ و فساد پیدا کرے. سن لیجئے، گاڑی پہلی بار نہیں دیکھی، دوبارہ کل دیکھ لینا. سن لیجئے، تقریر سنتے ہو، وہاں 40 دن جاتا ہے سمیہ گراؤنڈ، تو 40 چیزیں یاد کر کے آتا ہے بعد اللہ. آپ کو زندگی ہو گئی سنتے ہوئے ان علماء کو، ائمہ حق کو، لیکن پوزیشن یہ ہے ابھی پوچھ لو کھڑا کر کے. اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ دل میں بسانے، حق کو ماننے، حق کو سمجھنے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیے، فرماتے ہیں بہتائے فتنہ و فساد پیدا کرے، اس کا دفاع قلوب مسلمین سے، شبہات شیاطین کا رفع فرض اعظم ہے. کیا ہے؟ فرض اعظم ہے. رد وہابیہ کیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. رد وہابیہ کیا ہے؟ دیوبندیوں کا رد کیا ہے؟ رافضیوں کا رد کیا ہے؟ مودودیوں کا رد کیا ہے؟ قادیانیوں کا رد کیا ہے؟ بددین کا رد کیا ہے؟ تو ان سے پوچھو، سنت تم بتاؤ گے، مسواک تم جیب میں لگاؤ گے، اور فرض تمہارے بپا کراچی سے آگے بتائیں گے. میں نے کہا ہم کو تبلیغ سے مطلقاً، لیکن طریقہ تبلیغ سے اختلاف. میں کہتا ہوں فتاوی رضویہ بہار شریعت کے مقابل فیضان سنت کی علمی حیثیت کیا ہے؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں جن مساجد سے ایسی کتابیں ہٹا کے فیضان سنت کو پڑھایا جائے، علم کی بھی توہین ہے، اہل علم کی بھی، علماء کی بھی، اور آج کے بزرگوں کی بھی. کیوں؟ آگے کیا فرماتے ہیں؟ سن لو. بہت تم نے دیکھے ہوں گے نعرے لگانے والے، میں نے بھی سنیت بہت دیکھی ہے. اسٹیج پر جتنے آتے ہیں دولہا ہوتے ہیں، سر کٹا دیں گے، گلا کٹا دیں گے. میں نے دیکھا سنیت پہ معاملہ آتا ہے تو ناخون کٹانے والے نہیں ملتے ہیں. یہ تجربہ اپنی زندگی کا فقیر کا، اس ٹائم یاد آتی ہے وہ بات، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے. لیکن دیکھو رضا کا مسلک کیا ہے، ڈپلیکیٹ مال کیا ہے، اوریجنل مال کیا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ فرض اعظم ہے. اور آگے سن لیجئے، جو اس سے روکتا ہے یصدون عن سبیل اللہ یبغونها عوجا میں داخل ہے کہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اس میں کجی چاہتے ہیں. خلافت کمیٹی کا ہیلا اللہ کے فرض کو باطل نہیں کرتا، نہ شیطان کے مکر کو دفع کرنے سے روکتا. شیطان کے سوا کسی مسلمان کا کام ہو سکتا ہے؟ جو رد وہابیہ سے روکے کون ہے؟ زور سے بولو تاکہ یاد رہے. کون ہے؟ شیطان. وہابیوں کے رد سے روکے کون ہے؟ شیطان. اگرچہ پیر صاحب ہو کون ہے؟ اگرچہ امیر ہو کون ہے؟ دعوت اسلامی کا ہو کون ہے؟ دعوت اسلامی کا ہو کون ہے؟ امام ہو کون ہے؟ پیرزادہ ہو کون ہے؟ مقرر ہو کون ہے؟ شیطان. یاد رہے گا. فتاوی رضویہ شریف سنیت کا کام کریں گے، فتاوی رضویہ عام کریں گے. آخر میں سن لیجئے، فرماتے ہیں جو ایسا کہتے ہیں اللہ عز و جل شریعت مطالعہ پر افترا کرتے ہیں، مستحق عذاب نار و غضب جبار ہوتے ہیں. ہر ہندو سے اتحاد و اتحاد بنایا، ادھر روافظ مرزائیہ وغیرہ ملائنہ کا سد فتنہ ناجائز ٹھہرایا. غرض یہ ہے کہ ہر طرف سے ہر طرح سے اسلام کو بے چوری حلال کر دیں اور خود مسلمان بلکہ لیڈر بنے رہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اب سن لیجئے مسلمانوں کے لیے کیا ہے. یہ تو ائمہ کے لیے ہو گیا، مبلغین کے لیے ہو گیا، مقررین کے لیے ہو گیا، مفتیوں کے لیے ہو گیا. اب آپ بھی سن لیجئے، بھنگار بہت بیچ لیا، اس کو بھی سن لیجئے، دل میں بسا لیجئے. تاکہ جنت میں جانا ہے تو رضا کے مسلک پہ کام کرنا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا. بولے تیار ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سنیے، فرماتے ہیں مسلمانوں پر فرض ہے، مسلمانوں پر فرض ہے کہ ایسے گمراہوں، گمراہ گروں. اب غور کریے گا ایک بات، اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ یہ جو ایسا ہے اس کا مشار الیہ کیا ہے کہ ایسے گمراہوں، گمراہ گروں. معلوم کیا ہوا؟ احقاق حق، ابطال باطل کی مخالفت کرنے والا، روکنے والا اللہ کی راہ سے روکتا ہے. مرتدین کی رد سے روکنے والا اللہ کی راہ سے روکتا ہے. دین میں کجی چاہتا ہے. پوری وضاحت کر کے آخر میں فرماتے فرمایا ایسے گمراہ اور گمراہ گروں
تو مجھے بتاؤ، چاہے وہ یہاں کے بپا ہوں یا کراچی کے بپا ہوں، جو بھی اپنی تنظیم میں رد وہابیہ سے روکے، یہ سسٹم ہٹائے، وہ گمراہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے۔ اب آپ دیکھیے، فرماتے ہیں ایسے گمراہ کرو، بے دینوں کی بات پر کان نہ رکھیں، ان پر فرض ہے کہ روافظ مرزائیہ اور خود ان بے دینوں، غور کریے گا، جس کا فتنہ اٹھتا دیکھیں، سد باب کریں، سبحان اللہ، قربان جاؤ۔ میں تو کہتا ہوں اعلیٰ حضرت سرکار نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، یہ حقیقت ہے اور سچائی ہے۔ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، ہر جواب تم کو ملے گا اگر محبت سے پڑھو گے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان کی بات پر کان نہ رکھے، ان پر فرض ہے ان بے دینوں کا، جس کا فتنہ اٹھتا دیکھیں، سد بات کریں، واضح علماء کی ضرورت ہو واز کرائیں، اشاعت کی رجاعت ہو اشاعت کرائیں، حسب استطاعت اس فرض عظیم میں روپیہ صرف کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ بولیے زور سے، کیا ہے؟ یعنی رد وہابیہ کے لیے جلسہ کراؤ، اس لیے مت کراؤ۔ صبح پروگرام ہوا، بولے تقریر کیسی ہوئی؟ ارے بولے اسپیڈ تھی بالکل راجدھانی کی طرح۔ دوسرے بولے کیسی ہوئی؟ بولے آواز تھی بلبل کی طرح۔ بلبل راجدھانی مت دیکھو، یہ دیکھو کہ رد وہابیہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ جلسہ، وہ کانفرنس کامیاب ہے جہاں مصطفیٰ کے دشمنوں کا رد ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا یہ رضا کا فتویٰ ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ مسلمانوں پہ کیا فرض ہے؟ رد وہابیہ کے لیے، مرتدین کے رد کے لیے جلسے کرائیں، تقریر کرائیں، کتابوں کی ضرورت ہو کتابیں چھپائیں اور صاف اعلان کر دیں یہ پلپلوں کا، سلے کلیوں کا مسلک نہیں، وہ تمہارا ہوگا، تمہارے پپا کا ہوگا، ہمارے آقا کا مسلک یہ ہے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت۔ فرماتے ہیں آقا کی حدیث، بد مذہبیاں پھیلے، عالم پر اس پر فرض ہے اپنا علم ظاہر کرے، اگر وہ رد نہ کرے اللہ اور فرشتوں کی، سب آدمیوں کی لعنت، اللہ اس کا فرض قبول کرے نہ نفل۔ جب مذہبوں کے دفاع نہ کرنے پر یہ لعنتیں ہیں تو جو خبیث ان کے دفاع کرنے سے روکے اس پر کس قدر اشد غضب ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں، ابھی کوئی حشمتی کہہ دے، بولے یہ تو بہت بولتے ہیں، رضوی کہہ دے، بولے یہ تو اپنے پیر کی بات کرتے ہیں، فاتح کشمیر بھی ایسا کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو رد وہابیہ سے روکے اس کو خبیث کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ اعلیٰ حضرت نے۔ رد وہابیہ سے جو روکے کون ہے؟ خبیث۔ ڈر ہے کیا کسی کا؟ زور سے بولو، کون ہے جو رد وہابیہ سے روکے؟ کون ہے؟ خبیث۔ عالم ہو کون ہے؟ پیر ہو پھر بھی خبیث، پیر زیادہ ہو پھر بھی خبیث۔ ہمارے یہاں شخصیت پرستی نہیں ہے، حق پرستی ہے۔ صاف فرما دیا، ارے میاں ہم ایسے خاندان کے ہیں کہ الحمدللہ جان دے دی، شیر پیش سنت نے 8-9 مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن سبحان اللہ وہی کہتے رہے جو رضا نے کہا، وہی بتاتے رہے جو رضا نے کہا۔ آج میں کہتا ہوں، آج بہت سے ائمہ علماء مفتی کہتے ہیں کفر کا فتویٰ تھوڑی ہے ان کے اوپر۔ میں کہتا ہوں جو ایسی بات کرے میں نہ اس کو عالم مانتا ہوں نہ اس کو مفتی مانتا ہوں، اس لیے اس کا یہ جملہ ہی حق کے منافی بھی ہے، علم کے منافی بھی ہے۔ کیوں؟ کیا کہیں قانون ہے، کہیں لاجک ہے، کہیں بتایا گیا ہے کہ صرف کافروں کا رد کیا جائے گا؟ میں کہتا ہوں اگر دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کو دیکھو، اگر یہ قاعدہ تمہارا ہے، یہ قانون تھا تو اتائیداری لحفاظ عبد الباری کیوں لکھی اعلیٰ حضرت نے، کیوں تحریر کی گئی؟ آؤ اٹھا کے دیکھو اذان ثانی کے اوپر۔ معلوم کیا ہوا؟ حق و باطل کے مارکے میں، حق و باطل کی لڑائی میں 10 غلطیاں ہوں تب بھی گرفت کی جائے گی، 100 غلطی ہوں تب بھی گرفت کی جائے گی، 1 غلطی ہو تب بھی گرفت کی جائے گی، تاکہ نبی کی امت گمراہیت سے بچ جائے۔ اور میاں حالات یہ ہیں، میں نے یہ بھی گوا کی میٹنگ میں سنایا تو بہت سے علماء بولے ہم کو تو معلوم نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے سرکار کا پیغام اتار کے نام میں آج معاذ اللہ اس کتاب میں کیا لکھا؟ اس کتاب میں لکھا کہ یمنی بزرگ کا واقعہ بیان کیا، یعنی وہاں پر بھی الیاس کو ڈھونڈ رہے تھے
اور لے گئے آقا پکڑ کے، کعبۃ اللہ کا دروازہ کھل گیا. سرکار فرماتے ہیں یہ ہیں دعوت اسلامی کے امیر الیاس قادری. نبی تعارف کرائے، الیاس بیٹھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں مسلمانوں، پھر کہوں گا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. سچائی سے مجھے بتاؤ، وہ تم ہو دعوت اسلامی والوں کہ تم کعبے میں گئے، مطاف کعبے میں گئے، رمیے جمار کیا، حج بیت اللہ کیا، کنکری مارنے کے بعد اگر تمہیں یاد آئی تو بپا کی یاد آئی. اے دعوت اسلامی والوں، وہ تمہارا بپا ہے، تمہارا امیر ہے، اور تمہارا ہوگا تم مانو، تمہارا پیر ہے. ہمارا پیر تو وہ ہے جب کعبے میں گیا، حج سے فارغ ہوا، کعبے سے فارغ ہوا، طواف کعبے سے فارغ ہوا، تو بپا کی، باپ دادا کی بات نہ کری، بلکہ امت کو آواز دے کے بلایا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. سبحان جا رہے؟ اچھا کہاں پر؟ اچھا دعا میں رکھیے گا انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان جیب میں مسواک لگا لو، مسلمان ہو گئے. میں کہتا ہوں، مجھے بتاؤ یہ علماء بیٹھے ہیں، ابھی سارے علماء کو دیکھا آپ نے، ان کی جیب میں مسواک ہے؟ مسواک ہے بتائیے؟ نہیں. یہ نہیں جانتے فضائل کیا ہے سنت کے، یہ نہیں جانتے فضائل کیا ہے مسواک کے، ان کو نہیں معلوم ہے. ان علماء حق، ائمہ حق کی دین ہے، سنیت کا کام ہو رہا ہے. لیکن مجھے سچائی سے بتاؤ، مسواک پہلے ہے کہ رد وہابیہ پہلے ہے؟ زور سے بولو. مسواک کا تو یہ عالم ہے کہ کچھ دونوں میں یہ حال ہوگا کہ سارے پیڑ ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم کو مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسواک سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیر مشاہد ملت علی رحمت و رضوان حضور مفتی اعظم، جن کے بارے میں لوگوں نے کہا متقی بن کے دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر میں 10 لاکھ کا انعام دوں گا، ایک دکھاؤ اتنا بڑا متقی کبھی جیب میں مسواک لگائی ہو. تاج الشریعہ کو دیکھا، مسواک جیب میں دیکھی، کسی بزرگ کو دیکھا، معلوم کیا ہوا؟ سنت پہ عمل اور چیز ہے، سنت کا پرچار ایڈورٹائزمنٹ اور چیز. اور انداز بھی یہ ہوتا ہے کہ مسواک کی جیب بھی الگ سلتی ہے، وہ تو خیریت ہو گئی، بپا کے آدیش نہیں آئے ورنہ ٹوپی میں یہاں پہ سلتی. اور بہتر تو یہی ہوتا تاکہ دور سے دکھ جاتا کہ ہاں کون آ رہا ہے. مسواک کہیں رکھو، سنت مسواک کرنا ہے. جملہ غور کریے گا، سنت مسواک کرنا ہے، جیب میں رکھنا سنت نہیں ہے. تمہارے بات میں دم ہے ثابت کرو، لیکن میں کہوں گا پھر آپ سے، سنت کی جہاں تک بات ہے تو مجھے بتاؤ، جیب بھی سلواتے ہیں تو اس میں بھی پوری جیب سلواؤ تاکہ مسواک اندر ڈال دو. نہیں، جو اوپر کچلی ہوتی ہے وہ اتنی باہر رہے گی. مسواک بھی چھوٹی ہوگی تاکہ دکھتا رہے کہ سنت والے ہیں، یہ مسواک والے ہیں. میں کہتا ہوں، آؤ کلیجہ ہے، آؤ ہمت ہے، ملاؤ حشمت علی خان کی اولاد سے ہاتھ، آؤ تبلیغ کرنا ہے. چلو ریاسی چلو، چلو بھوپال چلو، چلو دلی چلو. یہاں رضویوں میں سنیت پھیلانے آئے ہو، یہاں کی سنیت صدقہ ہے فاتح کشمیر کا، یہاں کی سنیت صدقہ ہے تاج الشریعہ کا، یہاں کی سنیت صدقہ ہے مشاہد ملت کا. آؤ سنیت کا کام کرنا ہے. مسواک لگانے سے پہلے ان جگہ چلو اور بتا دو، ہمارا مسلک یہ ہے کہ تجھ اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت. بیش. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیش. لیکن دوستو، مسواک لگانا آسان ہے، مصطفیٰ کے غلاموں سے وہی لڑ سکتا ہے جس پہ اللہ رسول کا فضل ہوگا. اور پوچھو دوپٹے پہننے والوں سے کہ مدینہ میں بیٹھ کر، مسجد نبوی میں بیٹھ کر کیا آقا نے صحابہ کو صرف مسواک بانٹی تھی؟ کیا دیا تھا؟ سب سے پہلی چیز تو نبی نے قرآن دیا تھا. اور قرآن، بات آ گئی تو آپ کو نہیں معلوم، واقعہ میں نہیں جاؤں گا. آپ کو معلوم ہے کہ نبی کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا تو فاروق اعظم نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا تھا. سمجھ میں آئی بات؟
نبی کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا تو فاروق اعظم نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، تم تو رد کے لیے ڈرتے ہو، اگر کہیں میدان بدر و احد میں ہوتے، وہ تو وہ صحابہ تھے، سچ کہا مدر اعلی حضرت نے۔ آج سمجھتے ہو ہماری دین ہے سنیات؟ قسم خدا کی ہمارے بزرگوں نے جان دی ہے تو ایمان بچا ہے۔ یہی بہرائچ کے مسعود غازی کی تاریخ پڑھو، 19 سال کی جوانی کے اندر سرکار مسعود غازی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی جان قربان کر دی۔ صدقہ ان بزرگوں کا ہے جو ایمان بچا ہوا ہے۔ تم کام کرنے کی بات کرتے ہو، صرف مرغا کھا کے، کاروں میں گھوم کے۔ آج ہم اگر پروگرام کرتے ہیں تو کہیں اے سی بھی ہے، کہیں پر آپ کے ٹرین بھی ہے، کہیں پہ فلائٹ بھی ہے۔ شیر بیش سنت گاؤں میں 25-25 کلومیٹر پیدل چلے ہیں، دیہاتوں میں پیدل چلے ہیں، پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، دیہات گھومے ہیں، قریا گھومے ہیں۔ صحابہ نے جان دی ہے، تابعین نے جان دی ہے، شیر بیش سنت پکار اٹھے۔ وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا، اجاڑا جا رہا ہے، اب تو اے ابرے صفا اٹھو۔ یہ وہ اسلام ہے۔ لیکن دوستو مجھے سچائی سے بتاؤ، جو رد وہابیہ سے روکے، رد وہابیہ سے چڑے، آج کچھ مفتی، کچھ عالم، پیر اور تنظیمیں یہ پیدا ہو گئی ہیں جن کا کہنا کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس لیے نہیں رد وہابیہ کرتے، حکمت سے سنی بنائیں گے۔ حکمت دیکھیں آپ، 40 سال سے حکیم صاحب کرلا میں رہ رہے ہیں، 50 سال سے بمبئی میں حکیم صاحب رہ رہے ہیں، سنیت ہی نہیں بچا پائے۔ وہابی کے یہاں کھاؤ، بولے حکمت، دیوبندی میں کھاؤ، بولے حکمت، رجدی میں کھاؤ، بولے حکمت، اور پھر کیا پڑھتے ہیں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ آؤ اس کی تفسیر دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کو دیکھو، اس کی تفسیر دیکھنا عثمان غنی کو دیکھو، اس کی تفسیر دیکھنا مولا علی کو دیکھو۔ حکمت 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 کرنے والوں مجھے بتاؤ، عرب کی وادی میں وہ ساتھ جس کو فاروق اعظم کہا گیا، نبی کے فیصلہ نہ ماننے والے کی گردن کاٹ کے بتا دیا کہ حکمت اپنانا ہے تو فاروق کی حکمت اپناؤ، صدیق کی حکمت اپناؤ۔ معلوم کیا ہوا دوستو؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سچائی کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا مرض جو ہے فتنہ صلح کلیت ہے، صلح کلیت کا مرض ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا، فاروق اعظم نے نبی کا فیصلہ نہ ماننے پر گردن اتار دی۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ بولے ہم سنی بنا رہے ہیں، سنی بنا رہے ہیں۔ ان سے پوچھئے اور کچھ علماء سے پوچھئے، بولیے ہماری تحقیق نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ یہ سب معلوم ہے کہ سہارا میں مرغا اچھا ملتا ہے، کہ شالیمار کا کھانا اچھا ہے۔ میں کہتا ہوں سنیوں کھڑے ہو جاؤ، بہت دن ہو گئے صلح کلیت کو۔ کوئی عالم ہو، حشمتی ہو، برکاتی ہو، نوری ہو، میرے باپ کا مرید ہو، جو وہابی ہوٹل میں کھائے، چاہے وہ منسٹر کی شادی ہو، MLA کی شادی ہو، وہ اور ہوں گے جو بڑوں سے ڈرتے ہوں گے۔ ہمارا مسلک یہ ہے، کرو مدح اہل طول نزا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، جو بھی امام کھائے مسجد سے نکال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، حشمتی شمشیر، حضور تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا، فیض رضا، فیض رضا، نجدیوں پر، اتابیوں پر، گداروں پر، سلح کلیوں پر، طاہر الفاتح پر۔ بولو وعدہ کرتے ہو، چاہے وہ MLA ہو، منتری ہو اپنے گھر کا ہوگا، MLA ہو اپنے گھر کا ہوگا۔ وہ MLA ہے، منتری ہے تو ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، وہ اپنے گھر کا ہوگا۔ کوئی عالم ہو، کوئی امام ہو، اگر وہابیوں کے ساتھ کھائے، تاج الشریعہ سے فتوا لو، گلی گلی عام کر دو، صلح کلیت کا بازار ختم کرو۔ اور ایک پیغام یہ بھی یاد رکھو، جو عالم اپنا ہو، جو امام حق پر ہو، اگرچہ رضوی نہ ہو، اگرچہ حشمتی نہ ہو، اگرچہ برکاتی نہ ہو، وہابیوں کا رد کرنے والا ہو، صلح کلیت سے بچنے والا ہو، حق پہ چلنے والا ہو، اس کا ساتھ دو۔ اور بہت سے امام ایسے بھی ہیں، دیکھا کسی امام کو، عالم کو رد وہابیہ کی بنیاد پر نکال دیا تو 4 تیار کھڑے ہوتے، ہمیں رکھ لو،
میری گزارش ہے ائمہ سے، علماء سے، اتحاد پیدا کرو اور بمبئی کے ٹرسٹیوں سے کہہ دو ہم عالم دین رکھتے ہیں، ہم غلام نہیں رکھتے ہیں۔ عالم کسی کا چہرہ دیکھ کے نہیں بولے گا، عالم جب بولے گا تو قرآن دیکھ کے بولے گا، عالم جب بولے گا مصطفیٰ کا فرمان دیکھ کے بولے گا۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ سن لو غوث پاک کی گیارہویں کرنے والوں، غوث پاک فرماتے ہیں، حضرت فضیل ابن عیاض کی روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، سرکار کے بارے میں فرماتے ہیں بد مذہبوں کے پاس بیٹھنے والا، ان کے پاس قرب صحبت میں رہنے والا، یہاں تک فرماتے ہیں آخر میں فرماتے ہیں اس کے دل سے نور ایمان نکال دے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دیکھے بد مذہب سے اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ مولا تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا، اگرچہ اس کے لیے نیک عمل تھوڑے ہوں۔ یہ دعا بڑی رات کی، یہ دعا چھوٹی رات کی، یہ دعا اچھی رات کی۔ آج دعائیں بہت بانٹی جاتی ہیں، آج بڑی رات کی بہت یاد رہتی ہے۔ قسم رب کعبہ کی، جب تک بد مذہبوں سے، مصطفیٰ کے دشمنوں سے قلبی نفرت ہوگی، نہ دعا کام دے گی نہ سوا کام۔ میں نہیں کہتا، حدیث پاک اٹھا کے دیکھو۔ اور یہی نہیں، علامہ تفتزانی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ شریف شبہ لملا علی قاری جلد ثانی میں فرماتے ہیں علامات محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ نبی سے محبت رکھنے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کرے، نبی کے طریقے کے خلاف کرے، اس کے خلاف رد کرو اور اس سے دوری اختیار کرو۔ مجھے بتاؤ، تاج الشریعہ نے کہا کہ دونوں دعوت اسلامی ہو چاہے سنی دعوت اسلامی ہو، یہ سنیوں کے نہ امیر ہیں نہ سنیت کے مبلغ ہیں نہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ ہیں، مفہوم عبارت۔ لیکن دوستو مسئلہ کیا ہے؟ تاج الشریعہ کے فتوے کی مخالفت بھی وہ کرے گا جس کے دل میں کہیں نہ کہیں حسد ہوگا، اور کرتے رہو حسد، کتنا کینہ رکھو۔ بہت سے انڈیا میں جن کو بلڈنگ پہ ناز تھا، عمارت پہ ناز تھا، کمروں پہ ناز تھا، بلڈنگ پہ ناز تھا، بہت دنوں سے وہ یہ کہتے تھے عمارت کا نام مرکز ہے، مدرسے کا نام مرکز ہے، آیا جلال اعلیٰ حضرت کو، آیا جلال مفتی اعظم کو، اور یہ کرامت تاج الشریعہ کی کہ جو کام لوگوں نے 60 سال میں کیا تھا وہ تاج الشریعہ نے 6 سال 5 سال میں کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان بیش، یہ کرامت ہے، اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی ساتھ اور ان کی خدمات کا نام مرکزیت ہے۔ اور رہی کوئی مدرسہ ہو، سچائی یہ ہے سنیت بچی ہے تو صدقہ ہے مجاہد ملت کا، صدقہ ہے مظہر اعلیٰ حضرت کا، صدقہ ہے مفتی اعظم کا، صدقہ ہے اعلیٰ حضرت کا، صدقہ ہے حافظ ملت کا، صدقہ ہے خلفائے اعلیٰ حضرت کا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو علماء حق سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ سچا عالم کسی مدرسے میں ہو، حق گو عالم کہیں ہو وہ ہمارا ہے، اور باغی کہیں بھی ہو وہ ہمارا نہیں ہے۔ لہذا آپ یہ وعدہ کریے، جو مولوی امام ایسی تحریکوں سے، آج بہت سے لوگ ہیں طاہر القادری کے خلاف، ابھی میں نے ایک مضمون شائع کیا تھا سلمان رشدی کے خلاف، فلاں کے خلاف، میں نے کہا دشمن کا رد کرو ضروری ہے، لیکن جو پڑوس میں بیٹھا ہے پہلے اس کو دیکھو، جو گھر میں بیٹھا اس کو دیکھو۔ بمبئی کی بہت سی تنظیمیں ہیں، میں ان سے گزارش یہ بھی کروں گا کہ آج تو وہ طاہر القادری کے بارے میں کھڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ تنظیمیں جو گمراہیت پھیلا رہی ہیں ان کے بارے میں بھی صاف بتاؤ کہ تمہارا موقف کیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ دو رنگی پالیسی چھوڑ دو، ایک رنگ میں آ جاؤ۔ لہذا سنی ایکشن کمیٹی بناؤ، جماعت اسلامہ مصطفیٰ کے ساتھ آؤ، علماء حق کے ساتھ آؤ، اور سچائی کا ساتھ دیتے ہوئے یہ وعدہ کرو کہ صلح کلیت کو ہم پنپنے نہیں دیں گے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے امام ہیں، وقت آیا ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے ہیں تو نام لے لے کے بمبئی میں ایک ایک کو ہم بھی ننگا کر دیں گے، لیکن ہم بھی وقت کا انتظار کرتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں مولا کم علموں کو، نا اہلوں کو، جو نا سمجھ ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرما۔ لیکن یاد رکھو عالم وہ ہے جو زمانے کو بعد میں دیکھے، قرآن کو پہلے دیکھے، حدیث کو پہلے دیکھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ سچائی سے بتاؤ، یہ الو کونسل سے، ظہیر الدین سے شاطر کی دوستی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، دوستی ہے کہ نہیں ہے؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حق سے باطل کو نہ ملاؤ۔ تو یہ دونوں ملے کہ نہیں ملے؟
ملے کہ نہیں ملے؟ مجھے بتاؤ یہ صلح کلیت ہے کہ نہیں ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت سرکار لکھتے ہیں مستند علماء کا جو فتویٰ نہ مانے، دیکھو فتویٰ رضویہ، مستند علماء کا جو فتویٰ ماننے سے انکار کر دے وہ وال گمراہ. کون ہے وہ؟ گمراہ. شاطر کون ہے؟ کون ہے بولو؟ گمراہ. کون ہے؟ خالی کافر نہیں، گمراہ سے بھی پرہیز کرنے کے لیے علماء نے بتایا ہے، فقہا نے بتایا ہے. اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہے، اس کی بیعت بھی نہیں ہے. لہذا میں کہتا ہوں سارے امیر ایک طرف، نہ یہاں کا امیر دیکھو، نہ ہمارا مرکز کراچی ہے، نہ آزاد میدان ہے، نہ شاطر ہے، نہ بپا ہے. کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور سنیوں کا مرکز صبح قیامت تک رہے گا تو بریلی رہے گا. لہذا آپ سے گزارش میں کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو پہچان لو، فتاوی رضویہ کو مان لو، اور اس کے طریقے کی روشنی میں چلو گے تو انشاءاللہ تم کامیاب رہو گے. بولو چلیں گے؟ وعدہ کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی سے دور رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. اس کے علاوہ بھی آپ کو سمجھنا ہو، کوئی کتنا بڑا مفتی عالم ہو، آدھا ایک گھنٹے میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ سارے جزیات اور دلائل کو اکٹھا کر دیا جائے. محبت سے کوئی عالم ہو، کوئی امام ہو، کوئی مفتی ہو، اگر سمجھدار ہے، سمجھدار کے لیے ایک دلیل بھی کافی ہے، ورنہ مفتیان کرام نے فرمایا کہ نہ سمجھ کے لیے، ہر دھرم کے لیے ایک دفتر بھی ناکافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ماننے والا بنائے، ماننے والوں کی فہرست میں شمار فرمائے. لیکن یاد رکھیے گا جو بھی وہابی سے قریب ہے، وہابیوں سے دوستی کرتا ہے، کھانا پینا کرتا ہے. آج بمبئی کے امیروں کا یہ حال ہے، بمبئی کے پیروں کا یہ حال ہے، بمبئی کے آج مفتیوں کا اللہ ماشاءاللہ اماموں کا یہ حال ہے. سارا فتویٰ غریبوں کے لیے، سارا فتویٰ غریبوں کے لیے. امیروں میں گئے تو بولے ہاں اور ٹھیک ہے سیٹھ صاحب. نیند کب آئی تھی آپ کو؟ اچھا آج کل پریشان چل رہے ہیں کافی، نیند بھی دیر میں آ رہی ہے، تو ایک دوائی آتی ہے آپ کھا لیا کریے، نیند اچھی آئے گی آپ کو. سیٹھ صاحب سے تو یہ حال ہے. اور سارا تقویٰ، سارا فتویٰ، ارے وہ مفتی اعظم تھے، چاہے بمبئی کا ہو، چاہے کھڑک مسجد کا ہو، چاہے محمد علی روڈ کا ہو، چاہے کرلا کا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، جو فتویٰ ہے وہ ہے. جو حق تھا وہ بلی میں کہا، کوچے میں کہا، کان میں کہا، وہی میدان. یہ نہیں کہ امیروں کے لیے کچھ اور غریبوں کے لیے کچھ. اللہ تعالیٰ ایسے دھوکے باز مفتیوں سے ہم کو محفوظ رکھے. اور یاد رکھیے سب سے زیادہ نقصان بھی ایسوں سے ہوتا ہے جو اپنوں میں رہ کے انتشار پیدا کرتے ہیں. صلح کلیت جو پلپلے ہوتے ہیں آپس میں رہ کے گمراہیت پیدا کرتے ہیں، سب سے خطرناک وہ ہوتے ہیں. لہذا مجھے بتائیے نبی کے گستاخ آج مسلمانوں، آج حالات کیا آ گئے؟ یہی کرلا ہے، یہی دھرتی ہے. 15-20 سال کے تقریباً پہلے، 12-14 سال پہلے یہیں پر سرکار مرشد پاک مشاہد ملت بھی جلوہ افروز تھے، شیر ہندوستان بھی تھے. میں بڑی بات تو نہیں کرتا، بتاؤ کرلا کے بڑے بوڑھے ہوں گے، تمہارے پرانے ہوں گے، پوچھنا 15-20 سال کتنے سنی تھے جو جانتے تھے وہابی کیا ہے، رافضی کیا ہے، حکم کیا ہے، کھانا کھانا کیا ہے، پرہیز کریں کہ نہ کریں. صدقہ ہے خانقاہ حشمتیہ کا. بولو غلط ہے میری بات؟ فیضان ہے اعلیٰ حضرت کا. لیکن یاد رکھنا حق والے جب کام کر دیتے ہیں، زمین بن جاتی ہے تو خیمے لگانے بہت لوگ آ جاتے ہیں، کمپنی لگانے بہت آتے ہیں. الحمدللہ ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی یاد کرے نہ کرے، کمپنی لگے نہ لگے. ہمارے اعلیٰ حضرت وہ ہیں دین کا کام کیا، وہابی کا رد کیا، دیوبندی کا رد کیا، قادیانی کا رد کیا. نام و نمود کے لیے نہیں، دین کا کام کرنے کے بعد بھی جذبہ یہ دیا اور اختیار فرما کے آپ نے زمانے کو یہ بتا دیا، زمانے کو یہ پیغام دے دیا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے. معلوم کیا ہوا؟ آج چلے ہیں معاذ اللہ ٹی وی پہ بیٹھ کے امیر بننے کے لیے. اللہ ہم کو ایسے امیروں سے بچائے، اللہ ہم کو ایسے پیروں سے بچائے. اور پھر میں آپ سے کہوں گا مولا ہمیں ان امیروں سے بچا کے اعلیٰ حضرت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بولے آپ ان تنظیموں سے دور رہیں گے، الو کونسل جو بد مذہبوں سے قریب ہے، وہابیوں سے قریب ہے، دیوبندیوں سے قریب ہے، یارانہ ہے، دوستانہ ہے، ان سے ملنا جلنا ہے، دنیا کی دوستی ہے. لہذا ہمارا کہنا صاف ہے کہ محمد
سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کا لہو قلم تیرے ہیں، ہمارے باپ کا دشمن ہو آپ قریب ہوگے معاف کر دیں گے، دادا کا ہوگا معاف کر دیں گے، اپنا ہوگا معاف کر دیں گے، لیکن یاد رکھنا رسول پاک کے دشمن سے اگر دوستی ہوگی ہم معاف نہیں کر سکتے۔ تو بولیے آپ اس بات کو تیار ہیں کہ اپنی مسجدوں میں اپنے علاقوں میں ان تحریکوں کو حتی الامکان علی قدر قدرت آنے سے روکیں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے کہ اس سے دور ہو جائیں؟ بولیے تیار ہیں؟ اٹھائیے ہاتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ لہذا دوستو میں آپ سے پھر کہوں گا، ابھی آپ نے سنا، آپ دیکھیے آج حالات کیا ہیں، اللہ اکبر۔ سنت کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں سنت دیکھنا ہے تو نبی کی سنت دیکھو، کہ نبی رحمت نے یہی بتایا تھا، آپ کو نہیں معلوم؟ جب نبی میرے آقا آئے منصب خطابت کے اوپر، مسجد نبی کے اوپر، ان سنت والوں کو بتاؤ، دوپٹے پہننے والوں کو بتاؤ، عادت مدن والوں کو بتاؤ، اور ان کو طریقہ بتاؤ نبی کا طریقہ کیا ہے۔ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، اعلان کر کے سرکار فرما رہے ہیں، یا اخذ فلا فانک منافق، یا اخذ فلا فانک منافق، یا اخذ فلا فانک منافق، یا اخذ فلا فانک منافق۔ یہ اجتماع میں بلائیں اور نبی مسجد سے بھگائیں، کانپور کے اندر، بڑودہ کے اندر، گوا کے اندر گواہ ہیں، علماء گواہی دیں گے کہ باقاعدہ یہ دعوت اسلامی والے اور سنی دعوت اسلامی کے بھی کچھ افراد وہابیوں کے جنازے میں گئے معاذ اللہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا حدیث پاک میں کہ رب کا اس کا قہر و غضب ہے۔ مجھے بتاؤ سچائی سے، مجھے بتاؤ انصاف سے، دل پہ ہاتھ رکھ کے، اگر سنت کی بات ہے چلو آؤ بریلویوں کے ساتھ چلو، ہم کہتے ہیں اگر تمہاری تنظیم صحیح ہے فیضان سنت کو ہٹاؤ، فتاوی رضویہ کو لاؤ، بہار شریعت کو لاؤ، تمہید ایمان کو لاؤ، حسام الحرمین کو لاؤ، تمام کتابیں سامنے رکھو، طریقہ تبلیغ اپناؤ، تاج الشریعہ کو بڑا مانو، مفتی مانو، قاضی القضات مانو، بریلی کو مرکز مانو، اور دین کا کام کرتے ہوئے گلی کوچے میں آواز لگا کے بتا دو کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، دم مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مسلک اعلیٰ حضرت کو روشن کیا، مظہر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، قصر نجدی ہلے جس کی للکار سے وہ شہر سنت پہ لاکھوں سلام، مخزن علم و حکمت مشاہد رضا، ان کی علمی جلالت پہ لاکھوں سلام، میرے مفتی اعظم امام التقیٰ تاجدار ولایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، صلح کل کے فتنے مٹا تاج والے، تجھے دنیا کرے بدنام تو بدنام کرنے دے، تو اپنا کام کر دنیا کو اپنا کام کرنے دے، جذبہ یہ رکھو، حوصلہ یہ رکھو، تمنا یہ کرو، دعا یہ کرو، یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو دور، دعا یہ کرو خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور آرزو یہ رکھو تمہارے دشمنوں کے سر کو چلنے کو رہیں قائم، غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ، ہمت حوصلہ یہ کر کے اعلان کر کے صلح کلیوں کو بتا دو، سگ ہوں میں عبید رضا بھی، غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی، اسلام زندہ باد، مسلک رضا پائندہ باد، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی ہو مولا اس کو معاف فرمائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مشرب شیر سنت پائندہ باد، مولا ہم کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، رب کا اعلان یہی ہے، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ و دانستہ حق کو نہ چھپاؤ، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، یہی پکار کے کہتے رہو، تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود، وما علینا البلاغ، السلام علیکم۔